بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف سیکنڈ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ آلریڈی کا جو لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کر رہی ہوں گی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فرسٹ ایڈ میں آگ سے متعلق ہے کہ آگ کیا ہے، آگ کے جلنے کے زخموں کی اقسام اور پھر ان کی ابتدائی طبی امداد جو ہے اس پر انہوں نے کوسچن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، تو اس کے متعلق ہی انہوں نے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ بھی بنائے ہیں۔ تو آئیے اپنے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ ایم سی کیوز پڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آگ کے بارے میں بتا دوں کہ آگ کیا چیز ہے اور اس سے جلنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ آگ سے جلنے کے واقعات جو ہیں وہ اکثر رونما ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی مکان میں آگ لگ جاتی ہے، کسی فیکٹری میں بھی لگ جاتی ہے، کبھی چولہا پھٹ جاتا ہے اور کبھی جسم پر گرم ترین چیز گر جاتی ہے، جیسے کہ گرم دودھ ہے، کھولتا ہوا گرم پانی جسم پر گر جاتا ہے، کبھی جسم پر کھولتی ہوئی مائعات گر جاتی ہیں۔ بعض دفعہ خون کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے جسم سے جو سیال مادہ ہوتا ہے، سیرم ہوتا ہے، وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صدمے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آگ سے جلنے کے زخموں کی اقسام بتاؤں گی کہ آگ سے اگر جلا جاتا ہے تو اس کے زخموں کی کیا اقسام ہوتی ہیں اور کون کون سی۔ کسی گرم چیز مثلاً استری وغیرہ کو چھو جانے سے پیدا ہوتے ہیں، رگڑ کھانے کی وجہ سے بھی، رسی تیزی سے ہاتھوں کے ساتھ رگڑنے سے بھی زخم پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی ابتدائی طبی امداد یہ ہوتی ہے کہ زخم کو جلد از جلد ٹھنڈا کیا جائے، یعنی ٹھنڈے پانی میں اس کو ڈبو دیں اور صاف کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ درد کو کم کرنے کے لیے درد کش ادویات جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور برنال جو ہے وہ زخم پر لگائی جاتی ہے۔ مائع حرارت سے پیدا شدہ زخم جو ہوتے ہیں، یہ کسی زخم جو ہیں وہ کسی بھاپ سے، گرم پانی سے یا پھر گرم تیل سے جسم پر اگر وہ گر جاتا ہے تو اس سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور طبی امداد اس کی یہ ہے کہ مریض کے کپڑوں کو آہستہ آہستہ جسم سے علیحدہ کریں اور مریض کو فوراً ٹیٹنس کا انجیکشن لگوائیں۔ اگر کپڑے چپک جاتے ہیں تو پھر خود نہ اتاریں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ مریض کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے فوراً گرم دودھ جو ہے اس کو پلایا جائے۔ سردی سے پیدا شدہ زخم، یہ زخم جو ہیں وہ خشک برف مائع، آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ یا کسی دوسرے کیمیائی مادوں کو ننگے جسم چھونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ زخم کو ڈیٹول وغیرہ سے دھوئیں، زخم پر جو ہے وہ اس کو مرہم لگائیں اور باریک کپڑے سے اس کو ڈھانپ دیں۔ کیمیائی مادے جو ہوتے ہیں ان کے چھونے سے بھی زخم جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان کو چھوا جاتا ہے۔ یہ زخم جو ہیں وہ گھریلو صفائی یا صنعتی استعمال میں آنے والے جو تیزابی یا الکحلی خاصیت کے بہت سارے مادے ہوتے ہیں جس کے جسم پر لگ جانے سے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر زخم زیادہ ہے تو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جائیں۔ اگر زخم زیادہ نہیں ہے تو برنال یا کوئی دوسری مرہم لگائیں۔ درد کش ادویات کھائیے اور زخم پر پٹی باندھ دیں۔ پھر ہے کرنٹ لگنے سے پیدا شدہ زخم، یہ زخم برگیروں سے پیدا شدہ حرارت سے جلد اور اس کے نیچے کی جو بافتیں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ زخم کو فوراً ٹھنڈا کریں، دودھ جو ہیں وہ گرم پلائیں، برنال لگائیں، مریض کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچائیں، صاف ستھری اس کے اوپر پٹی باندھیں۔ شعاعوں کے ذریعے پیدا شدہ زخم جو ہوتے ہیں وہ چمکدار منعکس ہو کر جلد کی آنکھوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی کبھی ایکس رے یا ایسی شعاعوں کی وجہ سے زخم ہو جاتے ہیں۔ تو زخم پر ٹھنڈا پانی ڈالیے، درد کش ادویات کا معمولی استعمال کریں اور زخم کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ تو تھے آگ سے جلنے کی اقسام جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ایم سی کیوز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آگ سے جلنے کے واقعات رونما ہوتے ہیں بہت زیادہ،
بہت کم، اکثر، کبھی کبھی؟ تو اس کا آنسر ہے اکثر۔ بعض دفعہ خون کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ایک مادہ جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اور سیرم، پیریٹونیم، جونیم۔ رائٹ آنسر ہے اس کا سیرم۔ سیرم کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر خون کو نقصان پہنچتا ہے، اگر کوئی جل جاتا ہے کسی بھی چیز سے، مائعات سے یا پھر سلنڈر پھٹنے سے، کسی بھی طریقے سے اگر کوئی شخص جلتا ہے اور خون اگر متاثر ہوتا ہے، خون بھی جلتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ایک سیال مادہ سیرم جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر سیرم کی کمی ہو جاتی ہے تو جو ہے وہ صدمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر صدمہ ہی ہے۔ آگ سے جلنے کے کتنے اقسام ہیں؟ آگ سے جلنے کی 6 اقسام ہیں، 4 اقسام ہیں، 7 اقسام ہیں یا پھر 8 اقسام ہیں۔ اس کی 6 اقسام ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی بھی ہیں۔ استری وغیرہ جو ہے یا رگڑ کھانے کی وجہ سے زخم پیدا ہوتے ہیں، وہ ہیں خشک حرارت سے، مائع حرارت سے، کیمیائی مادوں کی وجہ سے، سردی سے زخم پیدا شدہ جو زخم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس کا آنسر ہے خشک حرارت سے۔ گرم پانی یا گرم تیل گرنے سے زخم پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خشک حرارت، مائع حرارت، کیمیائی مادوں کی وجہ سے، شعاعوں کی حرارت، مائع حرارت۔ تو اس کا آنسر ہے مائع حرارت۔ برف مائع آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسرے کیمیائی مادوں کو چھونے سے زخم پیدا ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے سردی سے حرارت کہتے ہیں۔ تیزاب وغیرہ اگر گرتے ہیں تو اس کے زخم کیا کہلاتے ہیں؟ کیمیائی مادوں کو چھونے سے زخم، سردی سے زخم، مائع حرارت سے یا پھر خشک حرارت سے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ کیمیائی مادوں کو چھونے سے پیدا شدہ زخم ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان کے شارٹ کوسچنز کی طرف چلتے ہیں۔ جلنے کے زخموں کی اقسام لکھیں۔ اگر کسی بھی طریقے سے جلا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ 6 اقسام ہیں۔ ان طریقوں سے کوئی بھی شخص جو ہے خدا نخواستہ جل سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم، نمبر 2 ہے مائع حرارت سے پیدا شدہ زخم، نمبر 3 ہے سردی سے پیدا شدہ زخم، نمبر 4 کیمیائی مادوں کو چھونے سے پیدا شدہ زخم ہے اور کرنٹ لگنے سے زخم، اور نمبر 6 پر ہے شعاعوں کے ذریعے زخم۔ سوال ہے کہ آبلے یا چھالے کیا ہوتے ہیں؟ جب جلد حرارت یا رگڑ سے زخمی ہوتی ہے تو متاثرہ حصے سے سیال مادہ سیرم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو جلد کی اوپر والی تہہ کے نیچے جمع ہوتا ہے، دیکھنے میں پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو آبلے کہتے ہیں۔ خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم، کسی گرم چیز مثلاً استری وغیرہ کو چھونے یا رگڑ کھانے کی وجہ سے جو زخم پیدا ہوتے ہیں ان کو خشک حرارت کے زخم کہتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی استری کی جاتی ہے، کپڑے استری کوئی کر رہا ہوتا ہے اور استری بہت گرم ہوتی ہے، خدا نخواستہ ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے یا بازو وغیرہ پہ لگتی ہے تو فوری طور پر وہاں سے وہ چیز جھلس جاتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم کی یہ ایگزامپل ہے، یعنی کہ استری کو اگر چھوا جاتا ہے تو یہ خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے مائع حرارت سے پیدا شدہ زخم۔ مائع حرارت سے پیدا شدہ زخم یہ ہوتا ہے کہ یہ زخم گرم پانی یا گرم تیل کے جسم پر گرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مریض کے کپڑوں کو علیحدہ کریں، مریض کو فوراً ٹیٹنس کا ٹیکہ لگائیں، مریض کو گرم دودھ پلائیں۔ جیسے ہی مریض ہو تو کوئی اگر گرم پانی یا گرم تیل جسم پر گرنے سے یا گرم دودھ گرنے سے جو ہے وہ جل جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مریض کو جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو فوراً علیحدہ کریں، مریض کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ اسے ٹیٹنس کا انجیکشن لگائے، مریض کو گرم دودھ جو ہے وہ پلایا جائے۔ سردی سے پیدا شدہ زخم جو ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ یہ زخم جو ہیں وہ برف، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ یا کسی دوسرے کیمیائی مادوں کو ننگے جسم چھو جانے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔
کیمیائی مادوں کو چھونے سے زخم پیدا ہوتے ہیں۔ مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ زخم گھریلو صفائی یا صنعتی استعمال میں آنے والے تیزابی یا الکحلی خاصیت کے بہت سارے مادے ہوتے ہیں جن کے جسم پر لگ جانے سے یہ زخم جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ طبی امداد: فوری ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، درد کش ادویات کھلائیں، صاف ستھری پٹی باندھیں۔ شعاعوں کے ذریعے: سورج کی شعاعیں بعض دفعہ چمکدار ہوتی ہیں اور یہ جلد اور آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کسی دوسری شعاعوں کی وجہ سے بھی زخم ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں سورج جو ہے ڈائریکٹ کبھی بھی اس کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات سورج کی شعاعیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور اسپیشلی جب سورج گرہن لگا ہو۔ سورج گرہن لگتا ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ سورج کو نہ دیکھیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بعض اوقات اندھا پن ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ زخم تو دور کی بات، اندھا بھی انسان ہو سکتا ہے۔ اور عام روٹین میں بھی اگر آپ سورج کی شعاعیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر جو ہے ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے زخم پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اوائڈ کرنا چاہیے۔ سورج کی شعاعوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے جلد اور آنکھوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ سورج یعنی کہ سخت گرمی میں باہر نکل رہے ہیں تو آپ چہرے پر جو ہے وہ سن بلاک کا استعمال کریں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے متاثر نہ ہو۔ اور یہ تو تھا زخموں کی اقسام کہ کس طریقے سے جو زخم ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو 6 اقسام بتائیں اس کی کہ وہ کون کون سے ہوتی ہیں۔ خشک حرارت سے پیدا شدہ زخم ہوتے ہیں، اور کچھ مائع حرارت سے پیدا شدہ زخم ہوتے ہیں، کچھ سردی سے پیدا شدہ زخم ہوتے ہیں، کیمیائی مادے ہوتے ہیں اگر ان کو چھوا جاتا ہے تو اس سے بھی زخم وغیرہ ہو سکتے ہیں، اور کرنٹ لگنے سے اور سورج کی شعاعوں یا کسی بھی اور شعاعوں سے جیسے کہ ایکس رے وغیرہ کرواتے ہیں، بعض اوقات اس کی شعاعیں بھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ اس سے زخم وغیرہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی میں نے آپ کو زخموں کی اقسام بتائی ہیں، اگر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہ زخم ہو جاتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے؟ فوری طور پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے وہی اس کا بہترین حل بتا سکتا ہے، وہی اس کا علاج بتا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے یا کیا اس کا پروسیس ہے۔ اور وقت کو ضائع کیے بغیر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ بر وقت اس چیز کا علاج ہو سکے۔ اور ایک میں یہ چیز آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جلنے کی وجہ سے کپڑے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی چیز اگر جسم پر گرتی ہے تو فوری طور پر جو ہے اس کو ریموو کریں، کیونکہ گرم گرم اتارنا آسان ہوتا ہے، اگر آپ اسے فوری نہیں اتارتے تو وہ جسم کے ساتھ چپک سکتی ہے، اور جسم کے ساتھ چپک جائے تو پھر اس کو بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہ کینچی سے کاٹ کے ہی اتاریں گے، اور ساتھ پھر اسکن بھی اترے گی۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے روزمرہ کی روٹین میں جو ہے وہ ہاتھ جل جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ بھی کوئی جل جاتا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے، تو اس کی فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے، ایک تو آپ یہ نالج میں اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو کام بھی دیتی ہیں، گھر ہو باہر ہو، آپ کسی بھی وقت کسی کا جو ہے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور اس کو اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ والے زخم ہو تو کیا کرنا چاہیے، اگر خشک زخم ہو تو پھر کیا اس کا علاج ہے، اگر سردی سے زخم پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے، کیونکہ جو سردی سے زخم ہوتے ہیں وہ برف، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ اس کو چھونے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، ان کو جو ہے احتیاط ہی ان سے کرنی چاہیے، اور اگر جو ہے وہ تیزاب وغیرہ جسم پر گرتا ہے تو اس کو ہم کیمیائی مادوں کے چھونے سے پیدا شدہ زخم کہیں گے، کیونکہ تیزاب جو ہے وہ ایک کیمیائی مادہ ہے، اور اگر اس کو چھوا جاتا ہے تو اس سے بھی زخم جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔
اب دیکھیں گرم پانی ہے، گرم تیل ہے، اگر وہ گرتا ہے جسم پر اور اس سے جو زخم پیدا ہوتے ہیں اس کو مایع حرارت کے زخم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات میں نے آپ کو بھی بتایا کہ استری کی رگڑ لگ جاتی ہے، استری لگ جاتی ہے، کبھی زیادہ لگ جاتی ہے، کبھی کم لگتی ہے، لیکن اس کو کہا کیا جائے گا؟ اس کو خشک حرارت سے پیدا شدہ جو زخم ہے وہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔